الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، یہ بڑی رات ہے، ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے ماشاءاللہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ تو بڑی رات میں ہم عبادت شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم کچھ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، یہ ارادہ لے کے آئے ہیں نا سب؟ کریں گے نہیں، ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ ابھی جو ہم بیٹھے ہیں دین کی بات سمجھنے سمجھانے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، گویا بڑی رات وصول کرنا ہم نے شروع کر دیا، کریں گے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کوئی اور دوسرے صحابی تھے، کھڑے کھڑے دین کا مذاکرہ کر رہے تھے، اور اسی میں پوری رات گزر گئی اور تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ تو جو دوسرے صحابی تھے، حضرت عمر کو تو سب جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ قرآن کی 18 یا 21 22 آیتیں ہو بہو ان کے بولے ہوئے الفاظ کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی کوئی رائے دی کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ قرآن میں اتار دیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتا؟ حضرت عمر ہوتے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی بصیرت، دین کی سمجھ، غضب کی عطا فرمائی تھی۔ اللہ کی طرف سے وہ ملہم تھے، اللہ ان کو صحیح باتوں کا الہام فرماتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم بھی عجیب بات کرتے ہو، جو سامنے والے صحابی تھے ان سے کہا کہ تہجد کی بات کرتے ہو، تہجد اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اب تک جو ہم کھڑے کھڑے دین کی باتیں کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا اللہ کے لیے نہیں تھا؟ تو تہجد ہو یا اللہ کے لیے سمجھنا سمجھانا ہو، اگر اللہ کے لیے ہے تو دونوں مقام میں دونوں برابر ہیں، اور اگر نفس کی تسلی کے لیے ہیں تو پھر نہ اس کی اہمیت ہے نہ اس کی اہمیت ہے۔ ابھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس رات کو وصول کر رہے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں ثواب ملے، اس بڑی رات میں بڑے فضائل حاصل کرے، تو ہمارا ثواب شروع ہو گیا۔ یہ تمہید باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بھی ہم بات کریں گے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کام کی باتیں بتاؤں، آپ یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بات سمجھیں گے، اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ بات کب ختم ہو پھر ہم عبادت میں لگے۔ آپ ابھی اسے عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے جا کے سو بھی گئے، سستی آ گئی، سو بھی گئے، تو آپ نے اس رات کی عبادت کر لی۔ اللہ کرے اور بھی ہمیں توفیق ملے، مجھے، آپ کو، سب کو۔ تو بھئی ہم سب جانتے ہیں کہ آج بڑی رات ہے۔ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ ہمارے سامنے پورے سال کا بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور شریعت کا ایک مزاج ہے کہ جب کوئی بہت بڑا عمل ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بارش آتی ہے تو اس سے پہلے وہ جو ہوائیں چلتی ہے وہ کتنی اچھی لگتی ہے۔ ہر طرف گرمی کا موسم تھا، لوگ پریشان تھے، دماغ غصے میں تھے، پسینے سے بدبو آ رہی تھی، اور پھر بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے آدمی کو وہ کتنی اچھی لگتی ہے، آدمی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور فرحت بخش ہوائیں چلتی ہے تو آدمی کا پورا مزاج بدل جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اندر سے خوشی ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ابھی جو ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ رمضان سے پہلے چلنے والی ہوائیں ہیں۔ اب بارش ہوگی، بارش سے پہلے اس کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے، بارش سے پہلے وہ ہوائیں شروع ہو جاتی ہے جو انسانوں کو پر لطف بنا دیتی ہے، نشاط انگیز، آدمی کا مزاج اندر سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو سمجھے کہ یہی بارش ہونے سے پہلے کی یہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ ایک تو پورا فضیلت والا ہے، اس کے اندر آج کی رات خاص کر اور زیادہ فضیلت والی ہے۔ فرض نماز کے لیے آتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم سنتیں پڑھتے ہیں۔ حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟
عمرہ کرتے ہیں. حاجی صاحب ہے نا اس میں, حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے وہاں عمرہ ہوتا ہے, یہاں سے جانے کے بعد فوراً عمرہ ہوتا ہے, اس کے بعد حج ہوتا ہے. یعنی جانے کے بعد فوراً حج کر لیتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں. یعنی ہر بڑے عمل سے پہلے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عمل کرنا شروع کر دو, تاکہ وہ جو بڑا عمل آوے اس کے آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کر چکے ہو. بہت بڑا محل ہے, خوبصورت سجا ہوا, ایک چیز صاف صاف ہے, ماربل کے پتھر لگے ہوئے, ہر طرف شیشے چمک رہے ہیں. لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. جو بھی اس کو دیکھتا ہے دیکھنے میں محو ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے. گھنٹوں بیت جاتے ہیں, اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کب سے یہاں پر ہوں. دنیا میں ایسی بھی عمارتیں ہیں. اب آپ کے پیر گندے ہیں, ہاتھ گندے ہیں, کہ آپ کو سیدھا اندر آنے دیا جائے گا, یا آنے سے پہلے پیر پوچھنے کے لیے باہر پوچھا ہوگا, ہاتھ دھونے کے لیے بھی انتظام ہوگا, صفائی کے ساتھ جائیے اگر اس کے اندر جانا ہے تو. ارے بڑے عالیشان محلات کی کیا بات کرتے ہیں, گھر میں جانے کے لیے باہر پیر صاف کرنے کے لیے کپڑا رکھا ہوتا ہے تاکہ میلے ہم اندر نہ چلے جاوے. تو رمضان میں جانا ہے, بڑا عظیم مہینہ ہے, تو اس مبارک مہینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ گویا ایک صفائی کا دن ہے. ابے تم گنہگار ہو, تمہاری زبان گندی, تمہاری آنکھیں گندی, تمہارے خیالات گندے, تمہارے دل کے وساوس گندے, کیا چیز تمہاری پاک صاف ہے. بندو پریشان نہ ہو, ایک دن ہم دے دیتے ہیں, صفائی کر لو, دربار کھلا ہے پھر آ جاؤ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے, اتنا عظیم کہ ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان کے لیے ہمیں صحیح سالم رکھنا, ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. کیا قدر ہوگی رمضان کے آنے کے بعد. تو گویا آج جو شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا, اور 15ویں شعبان میں رات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام تھا, تو وہ کس لیے تھا. کوئی بات نہیں ہے, تم گنہگار ہو میرے بندو, تم میرے ہی ہو, میں نے تمہاری صفائی کے لیے انتظام کیا ہے, پاک صاف ہو جاؤ اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ رمضان کے آنے سے پہلے گھروں کی صفائیاں ہوتی ہے. آپ کے یہاں تو پتہ نہیں یہ ماحول ہے یا نہیں, ہمارے یہاں ماحول ہے. ایک پورے گاؤں میں ایک ماحول نظر آتا ہے کہ گھروں کی صفائیاں ہو رہی ہیں. یہ تو عورتوں نے اپنا انتظام کیا, یہ تو ہم نے خود اپنا کام کیا. اللہ نے بھی دلوں کی صفائی کے لیے یہ انتظام کیا کہ شعبان کا پورا مہینہ ایک فضیلت والا مہینہ دے دیا, اور اس میں بھی خاص کر یہ 15 شعبان کی رات ہمیں دے دی. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہے. عبادت تو ٹھیک ہے, عبادت کر لیں گے, اگر 2 گھڑی بھی عبادت میں نکل گئی تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے زیادہ قدر والی وہ 2 گھڑیاں ہیں. ابھی 2 گھڑی ہم بیٹھے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو کیا حکومت ملی تھی, سب نے سنا ہوگا. ہوائی جہاز تو اس زمانے میں آئے, وہ اس زمانے میں اپنے تخت پہ اڑا کرتے تھے. جناتوں پہ ان کی حکومت تھی, پہاڑوں پہ, پرندوں پہ, ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی. وہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی. اللہ والے فرماتے ہیں کہ 2 گھڑی کے لیے, یا وہ گھڑی جس میں تم اللہ کا ذکر کرتے ہو, ابھی میں نے کہا سبحان اللہ, تو یہ سبحان اللہ میں جو 2 سیکنڈ لگے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کی یاد چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اگر اللہ کی یاد اس مبارک رات میں ہم نے 2 گھڑی بھی کر لی تو وہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن یہ اس رات کا حق ادا اس سے نہیں ہوگا. کوئی بہت بڑا آدمی ہے, آپ سے کہہ رہا ہے مانگو, تم مانگو میں دوں گا. اب ہم اس سے ایک پان مانگ کے آ گئے کہ بھی پان کھلا دو, وہ بھی کہے گا بھی کیسا آدمی ہے, اس نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کیا کیا دے سکتا ہوں. ہم ایسا ہی کرتے ہیں. بھائی بڑی رات آئی ہے, زندگی کے بدلنے کے فیصلے اللہ سے کروائیں. ہر ایک کے پاس کاروبار میں, دکان میں, گھر میں, بیوی بچوں میں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فیوچر پلان ہوتا ہے. اس میں سے کون ایسا ہے جس کے پاس اپنے بارے میں فیوچر پلان نہ ہو. ملازم ہے تو اس کو فکر رہتی ہے کہ میری تنخواہ بڑھ جائے,
اگر دکاندار ہے، کاروباری ہے، تو اس کو فکر رہتی ہے کہ میری دکان کیسے بڑھ جائے۔ بھی کوئی ایسا ہے جس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے؟ بھی چلتا ہے چلنے دو، میرے خیال میں تو کوئی نہیں ہوگا۔ سب کے پاس پلان ہوتا ہے کہ 2026 میں اگر یہاں ہوں تو 2027 میں یہاں تک رہوں گا۔ 27 کا ہم نے تو 50 تک سوچ رکھا ہوگا۔ فیوچر پلان سب کے پاس ہے۔ دین کے بارے میں کل کا ہمارے پاس پلان نہیں ہے۔ آج عبادت کر کے چلے جائیں گے، فنش۔ تو بھی یہ حق کا، یہ ہم نے اس رات کی قدردانی نہیں کی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ 2 گھڑیاں جو آپ نے عبادت میں لگا دی، واقعتاً یہ نصیب ہیں۔ یہ بھی نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ایک جذبہ آ گیا اور 2 گھڑیاں عبادت میں لگا دی، چلو چھوڑو اس کو۔ نہیں، اگر سمجھو آپ کی زندگی نہیں بدلی، آئندہ جیسے آج کے دن سے پہلے آپ تھے، آج کے دن کے بعد بھی ویسے ہی ہو گئے، یا رمضان سے پہلے جیسے آپ تھے، رمضان کے بعد بھی آپ ویسے ہی ہو گئے، تو یہ نہ سوچے کہ رمضان کو بھی بیکار گزار دے یا شب برات کو بھی بیکار گزار دے۔ ہو سکتا ہے یہی 2 گھڑیاں آپ کے لیے آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے کہ میرے بندے، تو فلاں رات مسجد میں بیٹھے بیٹھے میرے سامنے تو نے 2 آنسو بہائے تھے، چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قیمت نہیں چاہیے۔ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو کیا اللہ کا بھلا ہوتا ہے؟ اللہ کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے؟ ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو کیا اللہ کا مقام بڑھ جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بندو، اگر انسان، جنات، سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کے موت تک آنے والا ہر انسان اگر شرک کرنے لگے، میری نافرمانی کرے، تو میرے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر سارے کے سارے میرے فرما بردار بن جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر آ جائے، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ان کا جو مقام تھا، اس مقام پہ ایک ایک بندہ آ جاوے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میرے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتوں سے بچ کے ہم چلے، یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی چلو عبادت کر کے چلے گئے، فیوچر پلان بنائے اس کو۔ 2026 آتی ہے، دنیا دار لوگ کرتے ہیں، 2026 آنے سے پہلے کئی لوگوں نے نوٹ بک بنایا ہوگا کہ میں اپنے 2026 میں دکان کو یہاں تک لے جاؤں گا، اپنی اسکلز کو یہاں تک میں بڑھاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ کرتے ہیں نا بھائی، سب نے کیا ہوگا۔ تو ہمارے لیے جنوری نہیں ہے، ہمارے لیے سمجھو یہ شب برات ہے۔ عبادت کرے، عبادت کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے کہ آج سے میری زندگی، آج کے دن کو میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے۔ یہی تو بندے کا کمال ہے۔ بیٹھ گئے، کچھ عبادت کر لی، یہ بھی کمال ہے، لیکن یہ چھوٹا کمال ہے۔ اور اگر اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیا تو آدمی بڑا باکمال سمجھا جاتا ہے۔ اپنے نفس پر قابو پایا، اپنے ارادوں پر قابو پایا، اس کا ول پاور اتنا مضبوط ہے کہ جب اس نے چاہا کہ میری زندگی بدلنی ہے تو اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ارادہ کرتا رہا لیکن کچھ کر نہیں پایا۔ ایسے آدمی، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کمزور آدمی، کمزور ارادے کا انسان۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی ارادہ کرتا رہے، توڑتا رہے۔ کمال یہ ہے کہ جب سوچا ہے، اگر انسان سوچ لے کہ پہاڑ توڑنا ہے، وہ دشرت مان جی کی مثال دی جاتی ہے نا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہاڑ توڑ دیا۔ مثال ہے، انسان جب چاہتا ہے تو کیا نہیں کرتا ہے۔ تو فولادی ارادے، یہ ارادہ ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے ہمارے اس دن کو۔ ہم زندگی بدلیں گے۔ اگر انسان ہوا میں اڑتا ہے، پانی میں تیرتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے میں ابھی امریکہ سے بات کرتا ہوں، یہ انسان نے کیا ہے، میں اپنی ذات کو نہیں بدل سکتا۔ ارے انسان نے وہ کیا کہ پوری دنیا کہاں کہاں چلی گئی، کیا کیا نہیں کیا، اور مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے۔ مجھے موبائل استعمال نہیں کرنا ہے لیکن کنٹرول نہیں ہے، مجھے سچ بولنا ہے لیکن مجھے کنٹرول نہیں ہے، مجھے نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے لیکن میرا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، مجھے میرے بھائی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا ہے لیکن میرا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے۔ تو ہم کیسے انسان ہیں؟ کمزوری کی کس حد تک ہم گر گئے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ فولادی انسان والے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا داروں کی مثالیں پڑھتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ مقدس جگہ ہیں، کہ انہوں نے سوچا تو انہوں نے راکٹ اڑتا کر دیا۔ حالانکہ پلان ایسا تھا کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے اڑتا کر دیا۔ انہوں نے بلب بنا دیا، انہوں نے ٹی وی بنا دی۔ حالانکہ یہ سارا ناممکن نظر آتا تھا، ناممکن کو انہوں نے ممکن بنایا۔ ایسا کام کیا انہوں نے۔
جو موبائل چلانا سیکھنے کے لیے ہمیں 1 سال چاہیے، جو کمپیوٹر سیکھنے کے لیے، چلانا سیکھنے کے لیے ہمیں 1 سال 2 سال چاہیے، سوچو بنانے والوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ یہاں سے بیٹھے بیٹھے امریکہ کیسے فون لگتا ہے ہمارے دماغ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، بنانے والوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ تو جب وہ اتنی محنت کر سکتے ہیں تو کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتا؟ ہماری مرضی کیا ہوگی؟ وہی تو ہوگی جو شریعت کی مرضی ہوگی، الگ سے اپنی مرضی تو ہم رکھیں گے نہیں۔ تو کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اپنے آپ کو شریعت کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق بھی نہ بنا سکیں؟ نہیں، اپنا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم کر سکتے ہیں نا بھائی۔ اپنی زندگی کو، اس دن کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں گے، فیوچر پلان بنائیں گے، اتنا کمانا ہے، یہ کرنا ہے نہیں۔ ابھی میری زندگی میں کہاں کہاں خلا ہے، کیا کیا میری زندگی میں مس ہو رہا ہے، تلاوت ہے میری زندگی میں نہیں ہے تو آ جانا چاہیے۔ ایسا کوئی ہے جس کے پاس ابھی موبائل نہ ہو؟ موبائل تو زندگی کی ضرورت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس موبائل نہ ہو؟ تو کیا نماز زندگی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سچ بولنا زندگی کی ضرورت نہیں ہے؟ جیسے یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہو، ویسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہر آدمی فرائض پر پورا پورا اترنے والا ہو۔ اختیاری چیز نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی ارادہ نہیں کیا، ابھی تیرے ارادے کی کہاں بات ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ اس میں ارادے کی گنجائش ہے؟ اس میں تو ہم ایسے مجبور ہیں فرائض کو پورا کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ نے موبائل میں گیم دیکھی ہوگی، کرکٹ گیم ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، سامنے سے ایک آدمی، آپ نے ایک بٹن دبایا تو سامنے سے ایک آدمی نے گیند پھینکی۔ ایسا ہوتا ہے اس گیم میں کہ آپ نے تو گیند پھینکنے کے لیے بٹن دبا دیا، لیکن اندر جو انسان بنا ہوا ہے اسکرین کے اوپر وہ دوڑا نہیں، وہ سوچنے لگا کہ ابھی تو میرا موڈ نہیں ہے، ابھی میں اپنی مرضی سے دوڑوں گا۔ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بٹن دبا دیا اور وہاں سے اس نے دوڑنا شروع کیا، وہاں گیند گئی سامنے، تو آپ دوسرا بٹن دبائیں گے تو وہاں سے وہ جو دوسرا آدمی کھڑا ہے اسکرین پر، وہ اپنا وہ جو بیٹ ہے وہ گھمائے گا۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بٹن دبایا اور اس نے بیٹ نہیں اٹھایا، اس نے کہا کہ یہ پاگل انسان ہے، ابھی بٹن دبانا ابھی چاہیے تھا کیا، ابھی تو گیند آئی بھی نہیں ہے۔ گیند آئی ہے یا نہیں آئی، چلی گئی، اس کو کوئی مطلب نہیں، آپ نے بٹن دبایا، اس نے بیٹ اٹھا دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ تو ویسا ہی ہماری زندگی میں معاملہ ہے، اللہ نے کہا کرنا ہے، اب آپشن ہے ہی نہیں کہ ابھی میں نے سوچا ہے یا نہیں سوچا۔ بھئی سوچنے کا آپشن اللہ نے دیا ہے کیا، کہ اچھا تم سوچ لو کہ تمہیں کب نیک بننا ہے، اچھا سوچ لو کہ تمہیں کب فرائض پر پورا اترنا ہے۔ آپشن ہی نہیں ہے۔ ہم تو اسکرین پر کھیلنے والے ان انسانوں کی طرح ہیں جن کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا بھی اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے ارادہ کیا، شریعت کا حکم آیا، ہم تو ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں سے جو بھی مس ہو رہا ہے، جو بھی ضروری ہے، جیسے کہ ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے، اسی طریقے سے ہر آدمی کے دل میں، اس کی زندگی میں فرائض ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں فضائل پہ وہ حدیث بیان نہیں کرتا کیونکہ سب اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ جانتے ہیں بڑی رات ہے، اللہ کروڑوں کی تعداد میں معاف کرتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں۔ قبیلے بنو کلب ایک بڑا قبیلہ تھا، سمجھو یہاں 600 گھر ہے نا، 600 گھر ہے، 600 گھر کے اندر ہر گھر میں 5 10 20 بکریاں، بلکہ وہاں تو 40 50 بکریاں ہوا کرتی تھی۔ اب اتنے اگر ساری بکریاں ہو، ہر گھر میں 40 50 بکریاں ہو تو اس کے بال کتنے ہوں گے؟ لاکھوں میں ہوں گے؟ نہیں، کروڑوں میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کروڑوں میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بلکہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حد ہی نہیں ہے، معاف، بس معاف، جو آیا معاف۔ ہاں لیکن کچھ لوگ ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ یہ جو کہا نا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی معافی نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معافی عام ہے، سب کو معافی ملے گی، بڑے بڑے گناہ کیے معاف ہیں، بس آ جاؤ تھوڑے سے آنسو بہا لو کہ اللہ میں نے غلط کیا، یہ تو کہنا پڑے گا، میں نے غلط کیا اللہ، یہ تو کہنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس شب کو، اس رات کو
پہلے آسمان پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا مطلب؟ معافی تو مانگنی پڑے گی، مسجد میں آ کے رونا پڑے گا کہ اللہ میں بہت جھوٹ بولا، اللہ میں نے لوگوں کو بہت تکلیف دی، اللہ میں نے میرے ماں باپ کو بہت ستایا، میرے بیوی کے حقوق میں نے پامال کیے، میرے بچوں کے حق ادا نہیں کیے، پڑوسیوں کو ستایا، یا میرے ملازمین ہیں میں نے ان کے ساتھ خیانت کی، میرے جو معاملات میں جو میرے شریک ہیں میں نے ان کے ساتھ خیانت کی، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو یہ تو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد معافی کا عام اعلان ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جیسے میں کہوں کہ بھی سب کے سب آ جاؤ، سب کے سب آ جاؤ، ہاں صرف جو ابھی کیا مثال دوں، جن کا نام فلاں فلاں ہے وہ نہیں آئیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب کو آنا ہے، دربار عام ہے، اذن عام ہے، جو چاہے آ جاوے۔ تو اسی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کتنے لوگوں کو، مطلب بخشش عام ہے۔ اگر اسی رات میں بھی میں اگر اللہ کی مغفرت بخشش سے محروم رہ گیا تو بتائیے مجھ سے بڑا بد نصیب اس زمین پہ کوئی ہوگا؟ مجھ سے بڑا بدبخت اس زمین پہ کوئی ہوگا؟ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے کہتے ہیں، ابھی اللہ کی پکار جاری ہے، جب ہم ابھی بیان کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ ابھی بول رہے ہیں، یہ ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ اب ضرورت ہے بس آنسو بہانے کی، کہ اللہ کے سامنے ہم آنسو بہائیں، اللہ میں نے غلط کیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اتنی وسیع مغفرت کے باوجود بھی ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، اب ذرا تصور کرے اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ارے بھائی بدلاؤ، سب بے گھر ہے، سب بے گھر ہے، اعلان عام ہوا کہ بھی جو بھی آج رات آ جائے گا اس کو گھر ملے گا۔ اس رات ہم گھر لینے سے محروم رہ گئے، ہمیں گھر نہیں ملا، تو بتائیے ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ رات کو سو نہیں پائیں گے، سوچ نہیں پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، میں محروم رہ گیا، اتنی بڑی خیر سے محروم رہ گیا، اتنے بڑے نفع سے محروم رہ گیا۔ مغفرت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مغفرت کا مطلب جنت کا سودا، جنت کا ٹکٹ۔ اب اگر اس مبارک رات میں بھی اگر ہمیں وہ گھر نہیں ملا جو دنیا کے گھر سے کروڑوں گنا بہتر ہے، تو کتنا افسوس ہونا چاہیے۔ اور اس وقت سمجھے کہ ہم سے بڑا بدبخت پھر کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت کے، اس وعدے کے ہم بھی مستحق بن جائے۔ تو کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، بس ہم ان لوگوں میں نہ جائے۔ کر سکتے ہیں نا؟ بس اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ بھی تمہیں یہ کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پوری رات کھڑا رہنا پڑے گا، تمہیں 1000 صدقہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے یہاں کڑی شرطیں نہیں ہوتی، بڑی نرم شرطیں ہوتی ہے، اور ایسی شرطیں ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کو پورا کر لے تو ہماری زندگی بھی پر لطف بن جائے۔ حقیقت میں اگر آج ہم اپنی مغفرت کے لیے وہ سب کچھ کر لے جو مغفرت کے لیے شرط ہے، تو آنے والا کل کا دن ہمارا آج کے دن کے مقابلے میں زیادہ پر مسرت ہوگا۔ کینے سے دل بھرا ہوا ہے، کتنا بوجھل دل ہوتا ہے۔ 20 کلو وزن اگر کوئی بندہ اپنے ہر وقت اپنے کندھے پہ اٹھا کے پھر رہا ہو تو اپنے آپ کو کتنا بوجھل محسوس کرتا ہے۔ بھئی کوئی گھوم پھر سکتا ہے اس طریقے سے؟ 20 کلو وزن ہے، صبح شام بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، بس ہمیشہ اس کے سر پہ وہی 20 کلو کا وزن ہے بغیر مطلب کے۔ کوئی اس طریقے سے گھوم پھر سکتا ہے؟ آدمی کی زندگی بوجھل ہو جائے گی۔ یہ کینہ جو ہے نا، کینہ بغض، اس سے بھی زیادہ بوجھل ہے، آدمی کی زندگی کو تھکا دیتا ہے۔ اب اگر اپنی مغفرت کے لیے اس کو ختم کر دیا تو بتائیے کل کا دن کتنا اچھا ہوگا۔ محبت تو محبت ہے، محبت کی زندگی کی چاشنی ہی الگ ہے۔ دشمنی میں آدمی خود کو ہی اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔ دشمنی رکھنے والے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، وہ دوسرے کو سزا نہیں دیتا، اپنی ہی زندگی خراب کرتا ہے۔ اچھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھی اس نے کیا ہی ایسا ہے کہ اس سے دشمنی رکھی جائے۔
تو کیا بھائی کوئی اچھے کاموں میں بھی دشمنی رکھتا ہے کیا؟ آپ کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے؟ مجھے آپ سے کوئی دشمنی ہے؟ دشمنی تو بلا وجہ نہیں ہوتی، دشمنی بلا وجہ ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی دشمنی ایسی ہے کہ بیٹھے بیٹھے مجھے آپ سے دشمنی ہو گئی، میں یہاں بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے آپ سے دشمنی ہو گئی، ایسا ہوتا ہے بھائی؟ دشمنی کسی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہانہ اپنے آپ کو نہ دے کہ ٹھیک ہے دشمنی رکھنا تو ٹھیک نہیں ہے یا اس رات میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس نے تو کیا ہی ایسا ہے کہ اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ بھئی دشمنی اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی ایسا کرے جس کو بلایا نہیں جا سکتا، ورنہ دشمنی کیسی؟ اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، وہ اس کو پیسہ دیتا ہے، وہ اس کو پیسہ دیتا ہے، دکانیں پاس میں ہیں، ہم اس کے کام آتے ہیں، وہ ہمارے کام آتا ہے، یا پھر کوئی تعلق ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم ہیں، نہ میرا آپ سے کوئی تعلق ہے، دینی اخوت ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دشمنی وہاں تو نہیں ہوتی۔ دشمنی کہاں ہوتی ہے؟ میرا حق دبایا ہے، مجھے گالی دی ہے، مجھے ستایا ہے، میرے حقوق پامال کیے ہیں، میرے ماں باپ کو ستایا تھا، کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے، کوئی ایسا واقعہ بنتا ہے، بھائی دشمنی تو تبھی کھڑی ہوتی ہے نا۔ تو اسی دشمنی کو بلا کر دل کو صاف کرنا ہے آج کی رات کی مغفرت کے لیے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، آج ایک خاتون کا فون آیا، حالانکہ ایسے معاملات بڑی ہمت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے، آپ ذرا سوچے کہ آپ کا بیٹا آپ کو پوچھے بغیر شادی شدہ ہے، بچے بھی ہے، آپ کو پوچھے بغیر دوسری شادی کر کے لے آیا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ویسا ہی ہوا۔ وہ خاتون کہہ رہی کہ میرے بیٹے نے، اس کے بچے بھی ہے، اور ہمیں بغیر پوچھے وہ دوسری شادی کر کے آ گیا ہے۔ اب پہلی بیوی قبول نہیں کرتی ہے، گھر میں حالات خراب ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں قبول برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، خاندان اجڑ رہا ہے، بیوی ناراض ہے، بچے ماں باپ کے بغیر ہو رہے ہیں۔ اس سزا میں مطلب اس کو اس بات کا احساس ہو، اس کے لیے ماں باپ نے بولنا بند کر دیا۔ لیکن وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا کیا کروں میں، ہم بولتے تو نہیں ہے لیکن کیا کروں، اگر میں نہیں بولوں گی تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے آج رات معاف کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، غلطی کتنی ہی بڑی ہو آج رات دشمنی ساری بلانی پڑے گی، ورنہ حدیث تو کہتی ہے کہ معافی نہیں ملے گی۔ تو اس کی ہمت دیکھیے، اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا بس آپ یہ شرط لگا دے کہ ٹھیک ہے شادی کر لی ہے لیکن پہلی بیوی کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے، ہم سختی سے آپ کی مخالفت کریں گے، پہلی بیوی کی حقوق بالکل بھی ضائع نہیں ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ اس کی کڑی شرطیں لگائیں پھر بولنا شروع کر دیں۔ اس نے کہا، اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کیا اس کو اس رات معاف نہیں کریں گے؟ اس نے اپنے دل پہ پتھر رکھا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ ہم کسی سے نہیں بولتے، ماں باپ سے، بھائی سے، ارے ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ سال سال تک بھائی نہیں بولتے، ایسے بھی ہمارے سامنے واقعات ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی سے 1 سال تک بات نہیں کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا ہو۔ اور ایسے واقعات اسی زمین پہ ہمارے اسی معاشرے میں ہوتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے 1 سال تک، 3 سالوں تک نہیں بولتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خون کر دیا ہو۔ تو بھی مجھے امید ہے کہ سب کے چہرے ایسے مسکرا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں تو سب اچھے خاصے ہیں، دشمنی ہے ہی نہیں، لیکن اگر ہے تو ہمت کریں گے نا بھائی، سب بلا دیں گے آج سے، اور کل پھر اپنی زندگی کو دیکھنا کتنا ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، کتنی پرمسرت زندگی آپ کو لگتی ہے۔ دوسری بات، اس رات میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم تو کہاں مشرک ہے، اس لیے ہمیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے یہ سوچ رکھا ہے ہم تو مشرک نہیں ہیں اس لیے ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہم نے سوچ رکھا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ شرک جب آتا ہے نا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے گھروں میں مشرک ہے، بلکہ ہم خود مشرک ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور شرک اندر اتر جاتا ہے۔ کفر اور شرک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں بتا کے آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کس زمانے میں تھے؟ خود نبی تھے، ابو الانبیاء تھے، ان کی نسلوں میں کتنے انبیاء ہیں، اللہ کے خلیل تھے۔ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں۔
ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ کفر و شرک ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ امام الانبیاء ابو الانبیاء، بڑے بڑے انبیاء کے والد ابا یہ دعا کر رہے ہیں، جنہوں نے بیت اللہ شریف بنایا، جنہوں نے اللہ کے لیے یہ قربانی دی کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم بقرہ عید مناتے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے تو شیطان سامنے آیا، جن کو انہوں نے پتھر مارے، جس کو پتھر مارے، جس کی وجہ سے ہم حج میں سعی کرتے ہیں، اور ان کی بیوی ہاجرہ، انہوں نے صفا مروہ کی ادھر سے ادھر دوڑے، جن کی وجہ سے ہم سعی کرتے ہیں۔ یعنی کہ آج کے ہمارے کتنے اعمال ایسے جو ان کی یادگار میں ہیں، وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اتنے بڑے نبی کہ اللہ مجھے بچانا کہ ہم کہیں بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ خود نبی ہیں، اچھے زمانے میں ہیں، بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی، پڑ پوتے بھی نبی، نبیوں کی لائن لگی ہیں، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا دینا۔ تو کیا ہم اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے گھر میں تو شرک نہیں آ سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ کون مطمئن ہے کہ نہیں میرے گھر میں تو شرک نہیں آئے گا؟ کوئی ایسا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہتر ہو؟ اگر مطمئن نہیں ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شرک بتا کے آتا ہے، دیمک کی طرح آتا ہے، دیمک کی طرح پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک واقعہ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ابھی ان کا ان کا مضمون آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور اعتراض کرنے والوں کے، اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے جواب میں بڑی ایسی کتاب لکھی تھی کہ اس کتاب کو پڑھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ کتاب لکھنے والا خود ملحد ہو گیا۔ جو اسلام کے لیے کتاب لکھتا تھا وہ خود کیا ہو گیا؟ ملحد ہو گیا۔ شرک بتا کے نہیں آتا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ بھی ہم تو شرک یعنی چلو پہلے سے ہی ہم اس سے تو بچے ہو گئے۔ ابھی بھی فکر کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں کہیں شرک تو نہیں ہے، آئندہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں شرک نہ آئے۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کر کے کیا کہا؟ بیٹو نماز خوب پڑھنا، ایسا کہا، بیٹو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات خوب کرنا۔ ہم یہی سننے آئے ہیں نا کہ نماز پڑھو، یہ تسبیح پڑھو، یہی سننے آئے ہیں نا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ میرے بننے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی ہیں، ان کے بیٹوں میں بھی نبی ہیں، لیکن سوال کیا ہے؟ نبی کے گھرانے میں پلے ہوئے بیٹے کیسے ہوں گے؟ لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر ان کو کیسے کھائی جا رہی ہوگی کہ کہیں شرک میرے گھر میں نہ آ جائے، کفر میرے گھر میں نہ آ جائے۔ تو بھی یہ جو چیز ہے، ہم تو فتنوں کے دور میں ہیں۔ دجال کے سامنے ایسا بھی ہوگا کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ کے جائے گا کہ میں مومن ہوں، لیکن جب وہ واپس آئے گا تو اس کا ایمان نکل چکا ہوگا۔ دجال کے سامنے جیسے مومن مرد ایمان والے اپنے ایمان کھو دیں گے، اسی طریقے سے دجال سے پہلے دجالی فتنوں کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوں گے کہ مومن یہ سمجھے گا کہ میں تو ایمان والا ہوں، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، لیکن اس کے خیالات ایسے ہیں، اس کے نظریات ایسے ہیں، اس کے عقائد ایسے ہیں کہ وہ ایمان سے کب سے نکل چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک جملہ انسان کو، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی جنت سے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، ایک جملہ ایسا بولتا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ جنت نہیں پا سکتا۔ تو یہ جو ایمان بچانا، کفر سے بچنا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اس رات میں ہمیں یہ بھی اہتمام کرنا ہے کہ کفر و شرک سے بچنا ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے نا، یہ دجالی دور ہے۔ دجالی دور سے، دجالی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی نے ہمیں کون سی سورت پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ سورہ کہف ہی میں یہ واقعہ ہے، گویا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، سورہ کہف کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پڑھنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس صورت میں کچھ ایسے واقعات ہیں، کچھ ایسے مضامین ہیں جو اس دور میں کام آئیں گے جب دجالی فتنے عام ہوں گے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے کرتے ایک چھوٹے سے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اس کو ختم کر دیا۔
خضر علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, یہ کیسے برداشت کرتے؟ چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے, خضر علیہ السلام گئے اور ختم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ایک دم چونک گئے کہ یہ کیا کر دیا, اتنا بڑا گناہ. اس وقت تو خضر علیہ السلام نے کچھ نہیں بتایا, لیکن بعد میں جب یہ دونوں علیحدہ ہونے لگے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ ایسا تھا کہ اس پر یہ آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ یہ بعد میں جا کے خود بھی کفر شرک کرے گا, اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور شرک پر مجبور کرے گا, نافرمانی پر مجبور کرے گا. اس لیے ہم نے اس کو ہی ختم کر دیا اور اس کے بدلے میں نیک بچہ ان کو دیا. بچہ بچپن میں چلا گیا, اس کی بھی کوئی پکڑ نہیں, اس کے بدلے میں ماں باپ کو دوسرا نیک بچہ ملا تو ان کا بھی فائدہ ہو گیا. اس آیت پر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ پوائنٹ لکھتے ہیں کہ اگر بچہ ہو تو فرما بردار ہو, ایسا ہو جو اللہ کے حکموں کے تابع ہو, ورنہ بچہ نہ ہونا ہی اچھا ہے. بچہ تبھی گوارا ہے جبکہ وہ اللہ کے حکموں کا تابع اور فرما بردار ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو بچہ بھی نہیں چاہیے. یہ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, بچوں کی خواہش کے مطابق موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. ہمارے بچوں کی دماغ کی تختی کون بھر رہا ہے؟ ہم بھر رہے ہیں. نبیوں کے قصے بھر رہے ہیں, قرآن اور حدیث ان کی تربیت کر رہے ہیں. نہیں, موبائل کی اسکرین بچوں کا دماغ بنا رہی ہے کہ آگے جا کے وہ کیا سوچیں گے, وہ جوانی میں کیا سوچیں گے. ان کو قرآن نہیں سکھا رہا ہے, ان کو انبیاء کے واقعات نہیں سکھا رہے, ان کو موبائل کی اسکرین یہ سکھا رہی ہے کہ وہ آگے جا کے کیا بنیں گے. بچوں کے زبان سے کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے, اس زمانے کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کئی واقعات, خاص کر مفتی شعیب اللہ خان مفتاحی نے کتابیں لکھی ہے تو اس میں ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ ماں باپ تو یہ سمجھتے تھے کہ میرا بچہ دیندار ہے, اچھا ہے, ہماری تربیت میں ہے. اچانک بیٹے کی زبان سے ایسے جملے نکلے کہ ماں باپ ایک دم چونک گئے, رونے لگے کہ بیٹا تمہاری زبان سے یہ کفریہ لفظ خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے. ایسا بچہ کا اندر پل رہا ہوتا ہے, بن رہا ہوتا ہے. بچہ کا دماغ کیسے ڈیزائن ہو رہا ہے وہ کون طے کر رہا ہے؟ آپ اور میں. موبائل طے کر رہا ہے. ایمان پل رہا ہے یا کفر پل رہا ہے؟ کبھی دیکھا ہم نے؟ اللہ کی عظمت پل رہی ہے یا شعائر اسلام کے ساتھ مذاق پل رہا ہے؟ اسکرین پہ کیا دیکھیں گے وہ؟ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے بچے کے دماغ میں کیا پل رہا ہے. دیمک کی طرح ایمان کھوکھلا کر دے گا. میں سچ کہتا ہوں, ابھی میں مسجد میں ہوں, بڑی رات ہیں, بچپن میں سب کی ماں باپ نے اسی ہی تربیت کی ہوگی. بند ٹی وی پر, ٹی وی کی اسکرین بند ہے, بند ٹی وی پر بھی چلتے چلتے نظر پڑ جاتی تھی. میں مسجد میں ہوں, واللہ استغفار میں پڑھتا تھا. ماں باپ کی تربیت تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ. بند ٹی وی پر اسکرین پر بھی اگر نظر پڑتی تھی افسوس ہوتا تھا. آج ہم نے دنیا بھر کی خباثتیں, بے حیائی, کفریہ شرکیہ الفاظ, غلط نظریے, سب کچھ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں کفر اور شرک نہیں آئے گا؟ کیا ہم مطمئن ہیں؟ دیمک کی طرح کھوکھلا کر دے گا, ایمان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اعمال کرے, اس سے پہلے ضروری ہے اب ہم اپنے آپ کو, اپنے گھرانے کو یہ کوشش کریں کہ کفر اور شرک کہیں سے بھی داخل نہ ہو. کیا کریں گے اس کے لیے؟ موبائل دینا. اتنی ہمت ہے کہ موبائل بچوں کو نہ دے؟ شاید نہیں ہے. اتنی ہمت ہے؟ سب دیتے ہوں گے. ہاں, ایسے اسٹرانگ ماں باپ بھی ہے کہ بچے پر اتنی سختی ہوتی ہے کہ اگر موبائل کی طرف دیکھ لیا تو گویا اس گھر کا گناہ کبیرہ کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن بہت کم لوگ ایسی ہمت رکھتے. تو کیا کریں گے؟ آج پلان کریں گے کیا کریں گے. آج پلان کریں کہ کیا کریں گے کہ میرے گھر میں کفر اور شرک نہ آئے, اور اگر ایسے کوئی بچے کے خیالات بن گئے ہیں تو بچے کا دماغ صاف ہو جائے, اور آج سے ہی یہ کوشش کریں کہ ہم پکے سچے مسلمان بنیں اور آج کی رات مغفرت کے مستحق بنیں. ٹھیک ہے بھائی, کوشش کریں گے. کفر اور شرک بتا کے آئے گا؟ آپ کو بتائے گا؟ مجھے بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. کتنے دنیا میں عبداللہ محمد مسلمان ہیں, آخرت میں وہ کفار کی لائن میں کھڑے ہوں گے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ایسے فتنوں کے دور آئیں گے کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا, شام کو ایمان سے نکل چکا ہوگا. تو کیا جو ایمان سے نکلے گا اس کو پتہ ہوگا؟
نہیں پتہ ہوگا، وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں تو صبح میں بھی عبداللہ تھا، شام کو بھی عبداللہ ہوں، لیکن وہ نہیں ہے عبداللہ، وہ گیا، اللہ کی بندگی سے گیا وہ۔ تو بھئی خاص کر اس رات میں ہمیں یہ پلاننگ کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں کسی بھی طرح کا ایسا کوئی نظریہ، کوئی خیال، ایسا کوئی وسوسہ نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان سے دور ہو جائیں۔ تو دو چیزوں کا خیال کرنا ہے، پہلا کیا؟ دشمنی ختم کرے، اس کے لیے ابھی بیٹھ کے پلان کرے۔ دیکھیے ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں میں، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں، ہمارے نبی نے اس رات میں مغفرت کے لیے کہیں بھی ایسا کہا ہے کہ اس رات 2 رکعت پڑھنی پڑے گی؟ کوئی ایک حدیث ایسی ہے کہ ہمارے نبی نے کہا ہو کہ 2 رکعت پڑھنی پڑے گی صلاۃ التوبہ، ورنہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تلاوت کرنی پڑے گی یا ذکر و تسبیح کرنی پڑے گی؟ کہیں بھی کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی مغفرت کرا سکتے ہو۔ پلاننگ کی چیز وہ ہے جو ہم نہیں کرتے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اہم ہے، ثواب ملے گا، لیکن اس سے بھی اہم کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھے نا بھائی میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ جو اہم کام ہے ہم پلان کرے بیٹھے بیٹھے، دشمنی ختم کرے، کفر اور شرک کو ہمارے گھروں سے دور کرے، اس کے لیے بچوں کو موبائل کی اسکرین سے ہم دور کرے، یہ ضروری ہے، اس کا پلان آج سے کرے۔ لیکن بچے ہیں، ہم بھی تو کہاں جانتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بچوں کی بات تو 2 نمبر کی ہے، ہم بھی کہاں جانتے ہیں؟ جیسے کہ ایک آدمی کے سامنے بات میں مسئلہ رکھا کہ بھئی اس طریقے سے سود پر کوئی چیز لینا گناہ ہے، تو انہوں نے ایسا جملہ کہا، مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں ان کو مسئلہ نہ بتاتا تو اچھا تھا، کم سے کم سود کا گناہ ہوتا یہ ایمان سے نہ نکلتے۔ کتنے جملے دن رات کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کے بول دیتے ہیں، حقیقت میں وہ جملے ایمان سے نکالنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث میں اسی کی طرف تو اشارہ ہے کہ آدمی معمولی سمجھ کے ایک جملہ بولتا ہے، لیکن جہنم کی گہرائیوں میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ بھئی میری زندگی میں کوئی ایسا کفریہ لفظ ہے یا نہیں ہے، میں کچھ ایسا بولتا ہوں یا نہیں بولتا؟ ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس کے لیے کیا چیز ہے؟ علم۔ کیا چیز ہے بھائی؟ علم ہے۔ یا تو خود عالم بنے، یا بچوں کو عالم بنائیں، یا پھر علماء کی صحبت میں بیٹھے، یا خالص پیور علماء ہیں۔ یوٹیوب والے جو مطلب، ایک تو میں بھی خود یوٹیوب چلاتا ہوں، لیکن مطلب جو باقاعدہ مدرسے میں تربیت یافتہ علماء ہیں۔ اس زمانے میں یہ بڑا فتنہ ہے یوٹیوب پہ، جو کئی لوگ ایسے آ گئے ہیں، مجھے تھوڑا کہتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، لیکن خوشی بھی ہے کہ الحمدللہ کئی لوگ ہمیں سن کر گمراہ علماء سے، علماء تو نہیں ہوتے لیکن گمراہ لوگوں سے بچتے ہیں۔ تو بات بیچ میں آ گئی، میں کیا کہہ رہا تھا؟ گمراہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا بڑا دجال آنے سے پہلے کئی چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے۔ وہ دجال ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو، وہ موبائل کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کہیں گے کہ جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی، نئی نئی باتیں لے کر کے آئیں گے۔ تو ان سب باتوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صحیح علماء کی صحبت اختیار کرے، یہ ضروری ہے۔ آپ کی دکان قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ کوئی بڑا بزنس کر رہے ہیں، آپ کا یہ وہ بزنس قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وکیلوں کا چکر کاٹتے ہیں یا نہیں کاٹتے؟ آپ کے اندر بخار ہے تو خون کے اندر کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، آپ کس کے چکر کاٹتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں یا نہیں؟ تو دماغ، یہ دل ایمانی طور پر، روحانی طور پر بیمار ہے یا تندرست ہے، اس کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ خود ہی فیصلہ کر دیں گے۔ موبائل میں بی پی ناپنے کا ایپ آتا ہے، اپلیکیشن دیکھا ہے؟ موبائل میں بھی آتا ہے، آپ اس پہ انگوٹھا رکھیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ بتا دے گا۔ تو کیا کبھی موبائل کے ذریعے سے آپ نے اپنا بی پی چیک کیا ہے کہ بھئی چلو میرا بی پی بڑھ گیا ہے، اب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ میرا بی پی بڑھ گیا ہے تو مجھے کون سی دوائی لینی چاہیے، پھر خود ہی فیصلہ کر دیا کہ چلو یہ دوائی لے کے پھر میں پی لیتا ہوں؟ کبھی ایسا کیا کسی نے؟ اور کرے گا تو کہاں جائے گا؟ اسی جگہ جائے گا جس جگہ سب لوگ ابھی جائیں گے رات کو، یعنی قبرستان پہنچ جائے گا، ہے نا بھائی؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ قبرستان پہنچ جائے گا۔ تو پھر یہ دین کی باتوں میں ہم کیوں سب موبائل سے ہی رہبری لے لیتے ہیں؟ تو یہ غلط ہے۔ کفر سے، شرک سے، گمراہیوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علماء کی صحبت ضروری ہے۔ تو یہ فیصلہ کرے آج یہی سے کہ فتنوں کے دور میں گمراہیوں سے بچنے کے لیے، کفر و شرک سے بچنے کے لیے یا تو خود عالم بنے،
بھئی آپ کو اگر شرم آتی ہے کہ علماء کی صحبت میں ہم کیوں جائیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ عالم بن جائیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ علماء اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں بھئی، آپ خود عالم بن جائے، کس نے روک ٹوک لگائی ہے؟ کئی مدرسے کھلے ہوئے ہیں، خود عالم بن جائے، اپنے بیٹے کو عالم بنا دے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے بیٹے کو تو وکیل بنایا، دکان میں لگایا، تو اتنی تو ہمت کرنی پڑے گی کہ کسی عالم سے، اچھے عالم سے رابطہ رہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن شاید وقت ہو گیا۔ قبرستان کا تذکرہ ہے دوستی کا۔ جی بھائی، ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، آپ کے گھر میں سمجھو یا فیکٹری میں الماری بنی ہوئی ہے، بڑی الماری، الگ الگ کھانے ہیں، اور آپ نے یہ طے کیا ہے کہ پہلی الماری میں آپ کی فیکٹری ہے سمجھ لو، اس میں یہ رہے گا، دوسری الماری میں یہ رہے گا، تیسری الماری میں یہ رہے گا، ہر ایک کا کھانا طے ہے۔ اب آپ نے آپ کو ملازم کو کہا کہ بھئی یہ چیز جا کے آپ پہلے کھانے میں رکھ دو، اس نے اپنی من مانی کی اور دوسرے کھانے میں وہ چیز رکھ دی، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ برا سمجھیں گے نا۔ جب آپ نے ایک فکس کیا ہے کہ بھی میری مانو، اور میں نے ہر چیز کے لیے طے کیا ہے کہ یہ چیز یہاں رہے گی، یہ چیز یہاں رہے گی، تو میرے کہے ہوئے کے مطابق اگر چلو گے تو اچھا رہے گا۔ تو اگر اس کے مطابق اگر ملازم کام کرتا ہے، بیٹا کام کرتا ہے، تو باپ کو یا سیٹھ کو اچھا لگے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین میں مراتب مقرر کیے ہیں، فرض کفایہ اور فرض عین، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح، اور پھر اس کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، یعنی کہ فرض سے سیدھا واجب میں آ گیا، بلیک اینڈ وائٹ ایسا نہیں ہے، بس درجے ہیں، کئی درجے آپ بنا سکتے ہیں اس کے۔ تو آدمی کی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ شریعت نے جس عمل کو جس کھانے میں رکھا ہے اسی کھانے میں ہم رکھے۔ ضروری کہاں ہے ہم بھی ضروری کہیں، شریعت نے ضروری نہیں کہا ہے تو ہم بھی یہ کہیں کہ ضروری نہیں ہے۔ تو بندے کا کمال، دین کا فہم، دین کی سمجھداری یہ ہے کہ شریعت نے جس عمل کو جس درجے میں رکھا ہے ہم بھی اسی درجے میں رکھے۔ تو آج کے دین کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ بھئی 10 صحابہ سے اس کی فضیلت مروی ہے تو کیا فضیلت نہیں ہوئی کیا؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو یہ ایک طرف چلے گئے۔ ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں فضیلت ہیں اور اس کے بعد اپنی من گھڑت عبادتیں کھڑی کرتے ہیں، جو نہ ہمارے نبی نے عبادتیں کی، جو نہ صحابہ نے کی، جو نہ سلف صالحین نے کی۔ تو یہ دونوں انتہائی غلط ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں فضیلت نہیں ہے وہ بھی غلط ہیں، جو لوگ کہتے ہیں فضیلتیں ہیں اب ہم اپنی مرضی سے عبادتیں گڑھیں گے تو وہ بھی غلط ہے۔ درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے جو کیا وہ کرے۔ ہمارے نبی نے کہا فضیلت ہے، فضیلت ہے۔ ہمارے نبی نے نمازیں پڑھی، ہم نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، توبہ کریں گے، کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی دور کریں گے۔ اور ایک مرتبہ ہمارے نبی زندگی میں قبرستان گئے ہیں تو قبرستان جا سکتے ہیں، ہمارے نبی گئے ہیں تو ہم سنت سمجھ کے یا مستحب سمجھ کے جا سکتے ہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہمارے نبی نے جتنا کیا تھا اس سے زیادہ کریں گے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ثواب دیں گے؟ مغرب کی 3 رکعت کی جگہ میں نے 4 پڑھ لی، آج تو بھی بڑی رات ہے میں 4 رکعتیں پڑھوں گا، عشاء کی بھی 4 کیوں، آج تو بڑی رات ہے میں 6 رکعتیں پڑھوں گا، اللہ ثواب دیں گے یا کوڑے برسیں گے؟ کوڑے برسیں گے نا بھائی۔ تو قبرستان میں جا کے اس عمل سے زیادہ کیا جو ہمارے نبی نے کیا ہے، تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو تو بات نہیں سوجھی کہ قبرستان میں جا کے یہ کرنا چاہیے، البتہ مجھے یہ بات سوجھ گئی کہ ایسا ہمارے نبی کو سکھانا چاہیے تھا لیکن ہمارے نبی سکھانا بھول گئے۔ بھی یہ کہنا چاہتے ہو جو لوگ بھی، آپ تو نہیں کرتے لیکن جو لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا، تو وہ گویا ہمارے نبی کو یہ سکھا رہے کہ اللہ کے نبی آپ زندگی سے تھوڑے جلدی چلے گئے، 1-2 سال دنیا میں اور رہنا تھا، اور شب برات کو قبرستان جا کے کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں سکھانا تھا، آپ اتنی باتیں بھول گئے۔ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اور اگر یہ کہنا نہیں چاہتے تو پھر نبی کی اتباع کریں، اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور اسی میں ثواب ملے گا۔ سنت کا ایک عمل، سنت کے ساتھ پڑھی ہوئی ایک تسبیح بدعت کے ساتھ اور سنت طریقے کو چھوڑ کر کی ہوئی پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے، بلکہ وہاں گناہ ہیں یہاں ثواب ہے، تو اس بات کا خیال رکھے۔ اب میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ سنت طریقہ کیا ہے، یہاں بھی ماشاءاللہ علماء ہیں، ان کی رہبری میں آپ چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔